بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جلد نمبر 8 شروع ہو گیا۔ پہلا ٹاپک ہے تبلیغ و دعوت کے اصول۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات۔ میں اس آیت کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے، نیک بندوں کا صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امر کے معنی حکم دینا اور معروف کے معنی نیکی، نہی کے معنی روکنا اور منکر کے معنی ہے برائی۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر نماز روزہ فرض عین ہے، اسی طرح یہ بھی فرض عین ہے کہ اگر وہ دوسرے کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام گناہ ہے، اس کو نہ کرو۔ لوگوں کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے، لیکن عام طور پر اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ یہ کس وقت فرض ہے اور کس وقت فرض نہیں، اور معلوم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اس فریضہ سے ہی بالکل غافل ہیں۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو روکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ اس حکم کو اتنا عام سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے دوسروں کو روکنے ٹوکنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس لیے اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے 2 طریقے ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے 2 طریقے ہیں، ایک انفرادی دعوت و تبلیغ، دوسرا ہے اجتماعی دعوت و تبلیغ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ شخص فلاں فرض یا واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، اس کو انفرادی تبلیغ و دعوت کہتے ہیں۔ دوسرے اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ان کے گھروں پر، ان کی دکانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔ اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ فرمایا کہ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، لہذا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر وعظ کہے یا دوسروں کے گھر پر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہوں تو باقی لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہگار ہوں گے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اب ہر شخص کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو۔ اگر شامل ہوگا تو ثواب ملے گا، اور اگر شامل نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ کچھ جنازہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں۔
لیکن اگر ایک بھی شخص جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا تو اس وقت سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ انفرادی دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو اس وقت اپنی طاقت کی حد تک اس برائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ تو مولویوں کا کام ہے یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہے۔ یہ درست نہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، لہذا یہ انفرادی دعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بے شمار آیتوں میں نیک بندوں کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ نیک بندے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ لہذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے غافل ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس برائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک مستقل فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، بالکل اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، زکوٰۃ اور حج ادا کرتا رہا اور اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھیے اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی پکڑ ہو جائے گی، یہ بچ نہیں سکتا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ برائیاں ہو رہی تھیں اور ان منکرات کا سیلاب امڑ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ لہذا تنہا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آگے تفصیل اور بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب فرض ہے، اس کی تفصیل اگلے ویڈیو میں سنیں۔